السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے جو اللہ پاک نے اپنے مقدس قرآن پاک میں احکام ہمارے لیے ارشاد فرمائے ان پر عمل کریں، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سکھایا ان پر عمل کریں، اور جو بزرگان دین اور ہمارے صحابہ کرام نے کیا اور کرنے کو بتایا ان پر عمل کریں۔ باقی اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل کافی ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سی بری رسمیں اور گناہ کی باتیں رائج ہو گئی ہیں، جو کہ سراسر گناہ اور صرف فضول اور بے فائدہ ہیں۔ ان کے کرنے سے نہ کوئی دینی نفع ہوتا ہے اور نہ دنیاوی فائدہ، بلکہ بجائے نفع کے نقصان ہی ہوتا ہے، اور بجائے ثواب کے عذاب اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ ان میں بعض تو خود خلاف شرع اور ناجائز و گناہ ہیں، اور بعض اگرچہ خود ناجائز و گناہ نہیں ہیں لیکن دوسرے گناہ کی بات پر شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور خاص کر عورتوں میں تو ایسی بہت سی رسمیں ہیں، بہت باتیں ہیں جو غلط مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کی برائی بھلائی نفع نقصان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتی ہیں، اور نہ اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ یہ رسمیں ہم جو کرتے ہیں شرعاً جائز بھی ہیں یا نہیں، اور ہمیں ان کے کرنے سے کچھ نفع اور ثواب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ لہذا ہم ان رسموں اور باتوں کو جو مسلمانوں میں بہت زیادہ رواج پکڑ گئی ہیں اور گھر گھر ہونے لگی ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں اور ان کی برائی بھلائی نفع نقصان بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی انہیں خود بھی نہ کریں اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو بھی نہ کرنے دیں۔ ان بری رسموں میں ایک ہے محرم داری، جو خود بھی گناہ ہے اور بہت سی گناہ کی باتوں پر مشتمل ہے، جنہیں عوام ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور خواہ فری میں گنہگار ہوتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ جیسے محرم کے دنوں میں رنج و غم کرنا، اللہ اکبر، سوگ منانا، رونا پیٹنا۔ میرے پیارے بھائی، ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ہی منع ہے۔ کس بات کا سوگ منا رہے ہیں آپ؟ ماتم کرنا، یہ ماتم کرنا ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ بین کرنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، بال کھولنا، پان نہ کھانا ان دنوں، چار پائی پر نہ سونا، ہاتھ پاؤں میں مہندی نہ لگانا، چوڑیاں نہ پہننا، لال پیلے گلابی وغیرہ رنگ کے کپڑے نہ پہننا، خاص عشرہ کے دن یعنی یوم عاشورہ کو گھر میں جھاڑو نہ دینا۔ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم میں ہم جھاڑو نہیں لگا سکتے کہ جنازہ پڑا ہوا ہے امام حسین کا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ بالکل ڈھکوسلا بنا رکھا ہے یار۔ دوپہر تک توا نہ چڑھانا، بولے آج تڑکا نہیں لگائیں گے، چھونکا نہیں دیں گے، اللہ اکبر۔ روٹی نہ پکانا، بہت سی یہاں روٹی نہیں پکتی اس دن 10 محرم کو۔ محرم بھر کسی قسم کی خوشی بیاہ شادی وغیرہ نہ کرنا۔ ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم کا چاند ہو گیا اب شادی نہیں کر سکتے بھائی، اللہ اکبر۔ بھائی شادی تو سنت ہے، شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی کو منع کر رہے ہیں آپ، اور ڈھول تاشے وغیرہ بجا رہے ہیں جو گناہ کے کام ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے۔ اور
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوائے امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز فاتحہ نہ دلائی جائے، معاذ اللہ، ایسا بالکل نہیں، کسی کی بھی فاتحہ کر سکتے۔ علم یعنی علم تعزیہ بنانا اور انہیں تاشے باجے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، گلی گلی لوگوں کو دکھانے کو پھرانا، عورتوں کا انہیں دیکھنے نکلنا، ان پر مہندی، چھلے، شرینی، مالیدہ وغیرہ چڑھانے جانا، اللہ اکبر، یہ چڑھاوا ہمارے مذہب میں کہاں سے آ گیا؟ وہ چڑھانے جاتی ہیں معاذ اللہ عورتیں، چراغ لے کر، کہیں کچھ لے کر، کہیں مالیدہ چڑھا رہی ہیں، کہیں کھچڑا چڑھا رہی ہیں، کہیں بریانی چڑھا رہی ہیں، بالکل غلط ہے یہ۔ اور غیر مردوں کے سامنے انہیں دیکھنا دکھانا، بلکہ بھیڑ میں نامحرموں کے بدن سے ان کے بدن ٹچ ہونا، تعزیوں کی زیارت کرنا، معاذ اللہ، اور نقشہ روضہ امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ کر ان کا ادب اور تعظیم کرنا، اللہ اکبر، انہیں سلام کرنا، یہ غلط ہے سب، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، اور بچوں کو ہرے کپڑے پہنانا، معاذ اللہ، گلے میں چھلا یا کلاوا ڈالنا، معاذ اللہ، یہ بالکل غیر مسلموں کو طریقے اپنا رکھے مسلمانوں نے، کہ چھلا ڈالیں گے، کہ کلاوے پہنیں گے، فقیر بنائیں گے، فقیر بنانا یہ بھی بہت غلط ہے، گھر گھر بھیک منگواتے ہیں، معاذ اللہ، پھر جو رقم اکٹھی ہوتی بھیک کی، اس سے کھچڑا شربت بنا کے بانٹتے ہیں۔ ارے بھائی، شربت بنانا ہے، کھچڑا بنانا ہے تو اپنے پیسے سے کرو نا، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ہمیں تو توبہ کرنا چاہیے، اللہ پاک کسی کا بھکاری نہ بنائے ہمیں، اللہ اپنا محتاج رکھے، اور آپ خامخواہ اپنے بیٹے کو محتاج بنا رہے ہو، فقیر بنا رہے ہو۔ رافضیوں کی مجلس میں شریک ہونا، مرثیہ پڑھنا، جھوٹی روایتیں بیان کرنا، یہ عارضی کربلا جانا، کربلا کہاں پہ ہے بھائی؟ کربلا یہاں تھوڑی ہے، کربلا تو عراق میں ہے، ابھی خامخواہ کربلا بنا لیا آپ نے، یہاں جانا بھی منع بالکل۔ تازیوں کے راستے میں شربت کی سبیل لگانا، ہاں یہ راستے میں جو ڈھول تاشے بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو شربت پلاؤ گے تو اور ان کو جوش آئے گا، تو آپ گناہوں پہ مدد کر رہے ہیں ان کو بالکل نہ پلائیں، نہ ان کو لنگر دیں، روٹی بسکٹ وغیرہ لٹانا، اور اس کے جیسے جو باتیں جہاں کہیں محرم میں کی جاتی ہیں وہ سب شرعاً ناجائز اور گناہ ہیں۔ ہاں صرف اتنا جائز ہے کہ محرم کے دنوں میں ہمارے پیارے امام حسین و دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی مصیبتوں کو یاد کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا، ان کی نیاز دلائی جائے، شب عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات نفل پڑھ کر اور صبح کو روزہ رکھ کر اس کا ثواب انہیں پہنچایا جائے، ان کے نام کا کھانا پکا کر شربت کر کے اللہ کے واسطے غریبوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو کھلایا جائے، پلایا جائے، اور اس کا ثواب امام حسین اور شہدائے کربلا کو پہنچایا جائے، اور یہ کھانا پینا وغیرہ جو کچھ بھی ہو خلوص دل کے ساتھ ہو، اخلاص ہو اور نیک نیتی ہو، نیک نامی کی اور اپنی ناموری اور شہرت کی نیت نہ ہو، اور رزق کی بے ادبی بھی نہ ہو، زمین پہ نہ گرے، پاؤں تلے نہ آئے، ہے نا، کہ لوگ لٹاتے ہیں، گراتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس طرح کھانے پینے کی چیز کو پھینکنا، گرانا جو قدموں میں آئی بالکل غلط ہے۔ تو پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کو یاد کریں، ان کے واقعات کو یاد کریں کہ عاشورہ کی رات یہ تلاوتیں کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو ماننے والے معذلہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جو ان کا چاہنے والا بیچارہ نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کیا ہے میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں؟ یہی حسینیت ہے، یہی حسین کے ماننے والے۔ اب عاشورہ کے دن عصر کی نمازیں ہو رہی ہیں، ظہر کی نمازیں ہو رہی ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو نالائقوں کو پتہ نہیں، ان بیچاروں کو، کم پڑھے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسجد کے سامنے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں قرات، اور تم کہتے ہو حسینی ہو۔ یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ حسینیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان سے پوچھو، زین العابدین سے پوچھو، جن کے سامنے گھر کا گھر لٹ گیا، بھوکے پیاسے ہیں، اور تم گلچھرے اڑا رہے ہو،
پھر ہم کہہ رہے ہیں حسینی ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اور مزید بیان سنیں گے شہداء کربلا کے انشاءاللہ تعلق سے. ہر آڈیو سنتے رہیں. اللہ پاک ہمیں خوب خوب علم دین حاصل کرنے، حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.